بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں میں برکت عطا فرمائے، اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، سکون نصیب فرمائے، راحت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جس میرے بھائی نے اور میری بہنوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اتنے بڑے نظام کو اکیلے اللہ چلا رہے ہیں۔ چاند روشنی دینے میں اللہ کا محتاج، سورج روشنی دینے میں اللہ کا محتاج، ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، بادل اللہ کے حکم سے بنتے ہیں، بارشیں اللہ کے حکم سے برستی ہیں۔ بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، اللہ کو علم ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی صرف اتنا بتا سکتی ہے، جب سارا نظام بن جاتا ہے، بادلوں کا رخ بن جاتا ہے، پھر ٹیکنالوجی کام کرتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اللہ کو علم ہے، اور دنیا کی ٹیکنالوجی اس وقت بتاتی ہے جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، سارے اعضاء بن جاتے ہیں، پھر دنیا کی ٹیکنالوجی بتاتی ہے کہ اس کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے۔
پہلے نہیں بتا سکتے، کہتے ہیں 4 مہینے کے بعد بتا دے گا۔ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑا، کتنی مخلوق پیدا کی، انسان، چرند، پرند، درند، حشرات الارض، سمندروں کے اندر مخلوق، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق، تحت و سرح تک مخلوق، آسمانوں کے اوپر مخلوق، یہ سب مخلوق ہے۔ ان سب کے خالق اللہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، تھوڑی محبت نہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک بچہ اگر کیچڑ والی جگہ میں چلا جائے، سارے کپڑے گندے ہو جائیں، پاؤں بھی خراب، ہاتھ بھی خراب، سر کے اوپر بھی کیچڑ، ماں جب دیکھتی ہے تو اسے اٹھاتی ہے، نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، تیل لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، پھر سینے سے لگا کر کہتی ہے کہ ہے میرا لال، تو گندگی والی جگہ میں چلا گیا۔ اس ماں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آدھی رات ہو، جب معصوم بچہ اٹھتا ہے، ماں کو جتنی بھی نیند ہو فوراً اٹھتی ہے، اسے اٹھاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، اسے دلاسا دیتی ہے، چومتی ہے۔ جب تک بچہ نہیں سوتا، ماں بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں سو کر اٹھتا تھا، دیکھتا تھا بچہ گود میں۔ اللہ اکبر! اگر اللہ اس محبت کے اندر بھی اگر اپنی محبت شامل نہ کرتے تو ساری رات اگر بچہ چیختا رہتا تو ماں نہ اٹھتی۔ ماں کے دل کے اندر بھی اللہ ہی محبت ڈالتے ہیں۔ اللہ ہی محبت ڈالتے ہیں۔ بہو اگر گھر کے اندر آ جائے تو پھر پتہ لگے گا محبت کا۔ اپنی بیٹی کے اندر تو کوئی خامی نظر نہیں آتی، کوئی نقص نظر نہیں آتا، اور جب دوسرے گھر کی بیٹی آتی ہے تو جو ماں کے اندر جو ممتا ہے ایک دم ظلم بن جاتی ہے۔ ساری خامیاں بہو کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹی بھی اپنی بیٹی اور بہو بھی اپنی بیٹی۔ بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے، ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے۔ اس طرح رشتے قائم رہتے ہیں، محبت بڑھتی رہتی ہے۔
اگر کمیوں کو دیکھیں گے، خامیوں کو دیکھیں گے، پھر گاڑی نہیں چل سکتی۔ صبر سب سے بڑی چیز ہے، صبر۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا صبر ہوگا اتنا اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ بیماری آئے صبر کریں، اللہ سے دعا مانگیں، صدقہ کریں، شہد استعمال کریں، زیتون استعمال کریں، صدقہ کریں، اور پھر سنت کے مطابق دوائی بھی لیں۔ صبر نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں ہمارے اندر۔ اگر اپنے دل کے اندر صبر کو جگا دیں گے نا، تو جتنا بڑا بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، صبر آگے آ جائے گا۔ اگر صبر کو لفٹ نہیں دیں گے تو پھر جو بیماریاں اندر ہیں اسی وقت ابھریں گی، غصہ ابھرے گا، اور غصے کے ساتھ پھر سارے اعضاء ایک دم ہاتھوں کی حرکت شروع ہو جائے گی، پاؤں کی، آنکھوں کی، دماغ کی، اور پھر فساد شروع ہو جائے گا۔ آنکھ دیکھتی ہے، دماغ سوچتا ہے، اور دل تسلیم کر لیتا ہے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعضاء دیے ہیں نا، ان کا استعمال صحیح ہو، نہیں تو یہ ہماری مخالفت کریں گے، ہمارا جسم ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ تو آنکھ وہاں استعمال کریں جہاں اللہ کی چاہت ہو، زبان سے اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کو بیان کریں، اور ہاتھ پاؤں خیر والی جگہ استعمال ہوں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔